إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا ہے، قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل. کہا یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں تم پہ ایسے ہی اعتماد کروں، بھروسہ کروں جیسے میں نے اس سے پہلے اس کے بھائی پہ بھروسہ کیا تھا، ان کے معاملے پر میں نے بھروسہ کیا تھا. کما امنتکم علی اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا. اللہ تبارک و تعالی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اللہ سب سے بہتر محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. محترم دوستوں، میں نے مسنون خطبے کے بعد یہی آیت کریمہ پڑھی، میں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اور میں نے یہ بھی کہا یہ قول حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے. اور کب حضرت یعقوب نے یہ قول کہا، ہم میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں، جب اناج لینے کے لیے ان کے بچے گئے، اناج دینے کے بعد سامنے سے یہ شرط رکھی گئی، اگر دوبارہ تمہیں اناج چاہیے تو بنیامین کو ساتھ میں لے کر آؤ. جب بچوں نے آ کر باپ سے کہا کہ اگر ہمیں اور ایک مرتبہ اناج چاہیے تو پھر ساتھ میں بنیامین کو لے جانا پڑے گا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ جملہ تھا، کیا میں ایسے بھروسہ کروں؟ پہلے بھی تم نے حضرت یوسف کے بارے میں ایسے ہی کہا تھا، اب دوبارہ میں بنیامین کے تعلق سے بھی ایسے ہی کروں؟ پھر ایک نبی کی زبان سے بہت بڑا جملہ نکل رہا ہے، ہر حال میں حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر جانا پڑا، دوبارہ مجھے بھیجنا بھی پڑا، تو میں اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کر، اس لیے کہ اللہ حفاظت کرنے والا ہے، میں بنیامین کو بھیجوں گا، وہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اسی حفاظت کے تعلق سے، اللہ کی حفاظت کے تعلق سے بڑی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور اس کا کچھ حصہ مسند احمد کے اندر بھی ہے، اور اسے امام نووی رحمہ اللہ نے الاربعین کے اندر بھی پیش کیا ہے. اور اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں، حاضر الحدیث باعتبار، یہ حدیث جو ہے بہت بڑی حدیث ہے، بمقتضی حدیث عظیم، بہت بڑی حدیث ہے، وہ اصل کبیر، اور بہت اہم چیز ہے اس حدیث کے اندر. بنیادی بات بتائی گئی ہے کس چیز کے تعلق سے؟ پہلی چیز ہے فی رعایت حقوق اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی اگر کوئی ادائیگی کرے گا، اگر کوئی اللہ نے جو حق ہمارے اوپر رکھے ہیں اگر اسے ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا۔ ایک بڑی حدیث ہے یہ، آپ میں سے اکثر حضرات ہو سکتا ہے بچپن سے اس حدیث کو سنتے ہوئے آئے ہیں۔ عن ابی العباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ قال، کہتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کچھ بڑے علماء کے خطبے دیکھا میں اس موضوع پر، عرب دنیا کے بڑے علماء کے میں نے خطبے دیکھے۔ آپ یقین مانیے یہ ایک حدیث پر، اس ایک حدیث پر میں نے سارا جمعہ کا خطبہ علماء کا سنا ہے، اور یہ قابل ہے حدیث، صرف یہ ایک حدیث پر سارا جمعہ کا خطبہ ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہونا چاہیے۔ مگر میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کی حفاظت بندوں کے لیے۔ اس موضوع کے لیے جتنی باتیں اس حدیث سے میں لے سکتا ہوں، قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں، شرح حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کہوں گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، قال کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ بچپن سے حدیث سنے ہیں۔ فقال، اللہ کے نبی نے کہا، یا غلام، اے بچے۔ علماء کہتے ہیں یہ جو غلام کا جو جملہ ہے یہ 9 سے 10 سال تک کے بچوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ الی 9 اور 10، یہ جو غلام کا جملہ ہے 9 سال یا 10 سال کے بچوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تقریباً یہی عمر کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بٹھا کر کہہ رہے، اے غلام، انی اعلمک کلمات، کچھ باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، سیکھ لو، کچھ باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس حدیث کو ایسے سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین وصیتیں، آپ نے جو وصیتیں کی ہیں، گرچہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے تھے، مگر قیامت تک آنے والے ہر نوجوان کے لیے، ہر بچے کے لیے، ہر بزرگ اور ہر ماں کے لیے حدیث موجود ہے۔ کیا پہلا جملہ ہے میرا موضوع؟ پہلا جملہ ہے، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ دوسرا جملہ حدیث کا یہ ہے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، ہمیشہ اللہ کی مدد کو اپنے سامنے پائے گا۔ دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک پلین کا کریش ہو جائے، سارے مر جائیں، ایک بچ کے نکل جائے، اللہ کی حفاظت ہے اس کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو، سارے مر جائیں، ایک چھوٹا بچہ بچ کے نکل جائے اس کے اندر سے۔ کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے گاڑیاں اوپر سے نیچے گر جائیں، ایک کھروچ بھی اس میں بیٹھنے والے کو نہیں آئے۔ اللہ کی حفاظت اگر ہو، اور ہمیں اللہ کی حفاظت ہمارے جسم میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہماری زندگی میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے عقیدے میں، زندگی کے ہر حصے میں ہمیں اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جی یہی حضرت یعقوب نے کہا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، سب سے بہتر حفاظت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ ہماری زندگی سے جڑا ہوا موضوع ہے میرے بھائی، حالات حاضرہ سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ فتنوں کے زمانے میں بھی کیسے بھی فتنے آ جائیں، اگر اللہ کی حفاظت میرے اور تمہارے ساتھ اگر ہو، اللہ ہمارے ایمان کو بچا لے گا، ہمارے بچوں کی ایمان کو اللہ بچا لے گا، آنے والے حالات میں اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ آج کا موضوع وہی ہے، اور میں نے مناسب سمجھا ہے یہ موضوع آج آپ کے سامنے بیان کروں میں۔ اور اس کا جملہ کیسا، اس کے بعد حدیث ہے نا، پوری میرا تو جو عنوان ہے حدیث کے شروع کے 2 لفظوں میں آ گیا ہے، مگر حدیث سے پوری پڑھ دیتا ہوں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگ اللہ سے مانگ، جب بھی مانگ اللہ سے مانگ۔ جملے کیسے ہیں دیکھو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کر اللہ سے مدد طلب کر۔ وَعَلَمْ، جان لے اے بچے، ان الامہ، ساری امت جمع ہو جائے، ساری قوم جمع ہو جائے، سنو جی غور سے، ان الامہ لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، سارے مل کر بھی اگر تجھے نفع پہنچانا چاہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر 1 روپیہ نفع نہیں دے سکتا کوئی۔ سن لو غور سے، شیخ ایک جگہ پہ کام کر رہا ہوں، کام چھوڑ دوں گا تو ملے گا کیا؟ یہاں جمعہ نہیں مل رہا ہے، پہلا سوال کیا کرتا ہے بچہ؟
یہاں مجھے جمعہ نہیں مل رہا ہے، یہاں مجھے فرض نمازیں نہیں مل رہی ہیں، یہاں فلاں چیز مجھ سے چھوٹی جا رہی ہے، یہاں حرام کا شائبہ ہے. سبحان اللہ، کر کے دیکھو نا، اللہ اس سے بہتر دے گا انشاءاللہ. کر کے دیکھو، اللہ اس سے بہتر دے گا. جب مدد مانگو اللہ سے مانگو، اور جان لو ساری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. میں چاہتا ہوں آپ یہ حدیث روز ایک بار پڑھو، ہمت آئے گی، دماغ مضبوط ہوگا، دماغ مضبوط ہوگا اور کبھی حرام کی طرف نہیں جاؤ گے. دوسرا جملہ جان لو، اگر ساری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اللہ اکبر کتنا بڑا جملہ ہے، سارے لوگ، ایک ٹیم نہیں، ایک جماعت نہیں، کچھ یوٹیوبر حضرات نہیں، سارے لوگ مل کر بھی اگر تمہارا نقصان کرنا چاہے اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا کہ اللہ نے لکھ دیا ہے. جی کیا جملہ ہے آگے کا؟ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے ہیں، وجفت الصحف، صحیفے سوکھ گئے ہیں. اللہ اکبر. رواہ الامام الترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. مسند احمد میں یہ بھی جملے ہیں، اسے بھی ذہن میں رکھو. احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی تو حفاظت کر. ایک سوال تمہارے ذہنوں میں آنا چاہیے، ہماری اوقات ہم اللہ کی حفاظت کریں؟ تمہارے ذہنوں میں یہ سوال آنا چاہیے. صرف اس جمعہ کے مصلیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں تک یہ پیغام جائے گا سب کے لیے کہہ رہا ہوں. ہماری یہ حیثیت، ہم اللہ کی حفاظت کریں گے، اس کا معنی شیخ بن باز نے بیان کیا. میں کچھ دیر کے بعد اللہ کی حفاظت ہم کیا کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گا، پہلے حدیث مکمل کر لوں. تعرف الی اللہ فی الرخاء، تم اچھی حالت میں، خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پہچانو. یعرف کا فی الشدہ، جب تم تکلیف میں رہو گے اللہ تمہیں پہچانے گا. اللہ اکبر. اچھی حالت میں خیال رکھو، اللہ کے احکامات کا خیال رکھو. اچھی حالت میں، جب تمہاری حالت بری رہے گی اللہ تمہارا خیال رکھے. اللہ اکبر. جی کتنی اچھی بات. وعلم، وہی بات ہے پھر دوبارہ اوپر والی بات. ایک جملہ ہے، ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا، رواہ الامام احمد. یہ امام احمد نے یہ الفاظ لکھے ہیں. جان لو اے مسلمانوں، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد جڑی ہوئی ہے. صبر کر کے دیکھو، اللہ کی مدد ضرور آئے گی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی بھی بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آدمی حضرت ابو بکر صدیق کو الٹا پلٹا بولنا شروع کیا. بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا. صبر کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے. جب صبر کا پیارا لبریز ہو گیا، جواب دے دیا ابو بکر صدیق نے. ہوتا نہیں، ایک حد تک صبر کرتے، اس کے بعد صبر کا پیارا لبریز ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر، اب تک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، تم خاموش تھے نا، تم خاموش تھے. جب ابو بکر صدیق نے بولنا شروع کیا رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے نبی نے کہا اب تک فرشتہ تمہارے طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے منہ کھولا تو فرشتہ خاموش ہو گیا. صبر کر کے دیکھو، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. صبر کرو. دوسرا جملہ میرے نبی کا، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور ضرور کرب کے ساتھ فرج ہے. پریشانی جب آتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا بھی راستہ دکھاتا، ضرور دکھاتا ہے. وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ جملہ ہے نا، کئی لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی بھی آیت ہے نا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہے نہیں قرآن کی آیت بھی. اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں پریشانی کے بعد آسان. نہیں، ترجمہ ایسا نہیں ہے. آپ دوبارہ ترجمہ جا کے کھول کے پڑھیں. پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں. پریشانی آئے گی ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ میں آسانی بھیجے گا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. میں نے قرآن کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکمل حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی. ابھی اس کی شرح بول دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں. میں نے ایک سوال کیا جی، کئی لوگوں سے، آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا، پکڑو اس کو. اللہ تعالیٰ کی ہم کیا حفاظت کریں گے، میں نے پوچھا آپ کے سامنے، اس کو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں کہ اللہ کی حفاظت، اس کا معنی یہ ہے اللہ کے اوامر، اللہ کے نواہی، اللہ کے حدود کی اگر ہم حفاظت کریں اللہ ہماری حفاظت کرے. اللہ کرے کہ آپ ذرا اٹھ کے سنیں اس جملے کو، اٹھ کر سنیں اس جملے کو.
اللہ نے جو کرنے کا کام دیا، اوامر یہ کرو، نواہی یہ مت کرو، حدود اس کو پھاندو نہیں. اگر ہم نے زندگی میں اس کی حفاظت کی، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں یہ جملہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ کیسی ہوگی، اسے بھی بڑے علماء نے یہ لکھا، من الآفات والمکروہات فی الدنیا والامراض. بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ بچائے گا، بڑی بڑی پریشانیوں سے اللہ بچائے گا، بڑی بڑی آفتوں سے اللہ بچائے گا. وفی الاخری، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی من انواع العقاب، بڑے بڑے عذابات سے اللہ بچائے گا. فإن الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل کرو گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اللہ ہماری حفاظت کرے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کی مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے. اللہ اپنی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال فرمائے. جی کب ملے گی اللہ کی حفاظت؟ ایک اور جملہ بھی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا جملہ ہے، اچھا جملہ ہے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مجدد ہیں. عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رحمہ اللہ، ما من مؤمن یموت، کوئی بھی مومن اگر مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے، الا حفظہ اللہ فی عاقبہ وعاقب عاقبہ. اللہ کی حفاظت کیسے ملے گی؟ اس کے مرنے کے بعد. سنو جی غور سے، اللہ اس کے بچوں کی حفاظت کرے گا. صرف بچوں کی نہیں، بچوں کے بچوں کی حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہے، ما من مومن یموت، کوئی بھی مومن اگر مر جائے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اس کا معنی ایک یہ بھی ہے، اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا. سبحان اللہ. کیسے کیا کریں گے تو اللہ کی حفاظت آئے گی؟ میں وہ اسباب میں نے کچھ نوٹ کیے ہیں، وہ بول کر ہو سکتا ہے جمعہ کا یہ خطبہ وہاں ختم ہو جائے. میں اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. اللہ کی حفاظت کے لیے کہ ہمارے ساتھ ایک تو میں نے کہہ دیا تمہارے سامنے، اور وہ بات یہ ہے، اگر ہم نے اللہ کے حدود کی حفاظت کی، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر، اس کے احکامات کی ہم نے حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں. اور میں نے یہ بھی کہا اللہ کی حفاظت کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں. میں نے 6 باتیں نوٹ کی ہیں. 6 چیزیں ہم اپنی زندگی میں کریں، اور بھی بہت ساری ہیں، ہو سکتا ہے 60 چیزیں ہوں. میں نے مختصر جمعہ کا وقت ہے اس لیے ان میں سے اہم 6 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں تمہارے سامنے کہنے کے لیے. وہ کام جو ہم کریں گے تو اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. پہلی چیز جو علماء اکرام کہتے ہیں وہ ہے دعا. کیا کرنا ہے؟ عربی میں پڑھ دیتا ہوں. من اسباب حفظ اللہ للعبد الدعاء، من اسباب حفظ اللہ للعبد الدعاء. ہمیشہ دعا. سبحان اللہ. یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے نبی نے ایک جملہ کہا، ماشاءاللہ آج مجھے بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی. اٹھو بھائی، سنو بھائی، سارے لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جی اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی دعا ہم مانگتے ہیں نا، کبھی کوئی دعا ویسٹ نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ 3 میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. سارے سر ہلا رہے ہیں ماشاءاللہ. جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہے دنیا میں دے دیتا ہے. اگر ہم لوگ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا کو ایک طریقے سے، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آنے والی ہیں، یہ دعا کے ذریعے سے اللہ حفاظت فرماتا ہے، وہ پریشانیوں کو ہٹاتا. تو لوگ بولتے ہیں کس کی دعا آڑے آئے گی. جملہ سنیں، ہر جملہ غلط نہیں ہوتا. جی پتہ نہیں کون دعا کیا ہوگا اس کے لیے. اللہ اکبر. اور ایک اگر یہ بھی نہیں ملا، یہ دعا آخرت میں ہمیں ملے گی انشاءاللہ تعالی، ثواب کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں. دعا مانگے. اور خاص طور سے میرے بھائی، اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، کل کا جو حادثہ ہے نا جی، بچہ جانتا ہے کل کا جو حادثہ ہوا ہے، فلائٹ کا جو حادثہ ہوا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے خاندان والوں کو صبر عطا فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے. آپ پوچھیں گے مولوی صاحب وہ تو کافر تھے، اس میں سے بہت سارے. میرے نبی ایک جنازے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ تو یہودی ہے. نبی نے کہا علیہ نفسہ، یہودی ہے تو کیا جان نہیں ہے؟ وہ بھی تو جان ہے. سبحان اللہ. سارے جان ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. ایسے موقعوں پر ہمارے نبی کی یہ سنت میرے تمہارے لیے عبرت کیا ہے؟ جی ہاں، میرے اور تمہارے لیے آج کے بعد میں فلائٹ کے سفر پہ جاؤں گا ہی نہیں. یہی عبرت ہے. ہونا تو میں چل کے چلے جاتا ہوں مگر فلائٹ میں نہیں جاؤں گا. اللہ اگر جو ہے حفاظت ہٹا لے تو چل کے جا رہے ہو تبھی مر جاؤ گے. کیسے بھی جاؤ اللہ کی حفاظت کی ضرورت ہے. میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ کوئی اگر سفر میں جاتا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ النسائی، امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے.
اذا ودع من يريد السفر. کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ دیکھیں کسی کو بھی الوداع بولتے ٹھیک ہے بھی جاؤ بھی، سفر پہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی ایک دعا دیتے استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک وفی روایت ان اللہ اذا استودع شیئا حفظہ. کتنی اچھی بات ہے. کسی بھی یہ دعا دینا ہے استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم اعمالک. ہوں گے 5-10% لوگ اس مجلس میں اور سننے والے لوگوں میں جنہیں یہ دعا یاد ہے. جی حادثہ ہونے کے بعد بولتے ہیں، حادثہ ہونے کے بعد پہلے پڑھو دعا یہ میں تمہیں اللہ کی امانت میں دے رہا ہوں. اللہ اکبر. میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دے رہا ہوں. جو سفر پہ جا رہا ہے نہیں، اس آدمی کو چھوڑنے جو لوگ جاتے ہیں نہیں، ان لوگوں کے لیے بولنا ہے. یہ سفر مسافر نہیں، جو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، جو گھر سے بھیجتے ہیں. سبحان اللہ، کچھ روتے ہوئے کچھ ہنستے ہوئے بھیجتے ہیں. یہ دعا پڑھتے ہوئے بھیجو، یہ دعا پڑھتے ہوئے بھیجو. کچھ بھی ہو جائے اللہ اگر کسی کی حفاظت کر لے نا. اور میں نے حدیث یہ بھی پڑھی ان اللہ اذا استودع، اللہ اگر اللہ کی حفاظت میں اگر کسی کو دے دے حفظہ، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کم سے کم آج کے بعد، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد. اور میں شکر گزار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مملکہ کی حفاظت فرمائے، اس دار توحید کی حفاظت فرمائے. میں سعودیہ کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ، میں نے ساری زندگی میں کسی فلائٹ میں نہیں دیکھا میں کتنے چیئر نکال کر انہوں نے فلائٹ میں مسجد بنائی ہے. اللہ اکبر. مصلی، مسجد تو نہیں کہیں گے، مصلی بنایا ہے. آپ کا وقت ہو جائے آپ فلائٹ میں ہیں، کسی فلائٹ میں میں نے نہیں دیکھا. اور جیسے ہی ہم جا کے بیٹھتے ہیں وہ دعا پڑھاتے ہیں، اسپیکر میں دعا پڑھائی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی. آپ جانتے ہیں دعا ساری. اس کے بعد اللہم انی اسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى. اللہم حب، کیا جملے. اللہم حبن علینا سفرنا، اللہ سفر آسان کر. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَ، یہ لمبائی کو اللہ تو کم کر دے، یہ لمبی مسافت کو تو کم کر دے. وَطْوِ عَنَّا بُعْدَ. اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو سفر کا ساتھی ہے. والخلیفۃ فی الاہل، میری غیر موجودگی میں میرے گھر کا تو نگہبان ہے، میں گھر میں نہیں ہوں اللہ. والخلیفۃ فی الاہل. سبحان اللہ، کیسے کیسے جملے اس دعا کے اندر موجود ہیں. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر. اے اللہ میں سفر میں کوئی غلط منظر نہیں دیکھنا چاہتا. کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں. وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل. یہ دعائیں ہیں، پڑھیے گا یہ دعائیں. ہمارے ایک استاذ محترم مدینہ منورہ کے بہت اچھے عالم، انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک کار میں دعا، یہی دعا لگائی ہوئی تھی. سفر پہ نکلے تو کسی نے دعا نہیں پڑھی. مولوی صاحب نے کہا بھئی کار میں دعا لگی ہوئی ہے، کار بچ جائے گی، ہم نہیں بچیں گے. جی دعا کار میں لگی ہوئی ہے نا، دعا پڑھیے گا. اگر اللہ کی حفاظت چاہتے ہیں، بالخصوص سفر میں جانے والے اور چھوڑنے والے. سبحان اللہ، یہ دعاؤں کو لوگوں تک پہنچائیں. کیسے کیسے پویم یاد کر لیتے ہیں، کیسی کیسی چیزیں یاد کر لیتے ہیں. یہ دعاؤں کو، پہلی چیز اللہ کی حفاظت اگر ہمیں چاہیے، علماء کرام نے لکھا من اسباب حفظ اللہ للعبد الدعاء. دوسری چیز، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، من اسباب حفظ اللہ للعبد المحافظۃ علی الاذکار. یہ علماء کا جملہ ہے. اگر اللہ کی حفاظت چاہتے ہو، غور سے سنو، صبح کے اور شام کے اذکار کی پابندی کرو. چھوٹے سمجھتے ہیں ان اذکار کو ہم، معاف کیجئے گا. ہونے کے بعد مولوی صاحب یہ بچی کو ذرا دعا پڑھ دو، اور مولوی صاحب ایک بار آتے ہیں پھر فون نہیں اٹھاتے. مولوی صاحب یہ بچے کو دعا پڑھ دو، مولوی صاحب فلاں کو دعا پڑھ دو. فون کر کر کے آپ تھک جاتے ہیں. ابن عثیمین کیا کہتے ہیں سنو رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. اللہ ہماری اولاد کو اور ہمیں اللہ ان جیسا بنائے. سبحان اللہ، بڑے علماء، بڑے علماء، بہت بڑے علماء. جی ہاں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بار ان کے درس میں ایک آدمی آیا، نیا بچہ، نیا طالب علم. شیخ نے غور سے دیکھا، کہا آج کہاں رکنے کا انتظام ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، اس بچے نے کہا، جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا، سفر کر کے آیا عنیزہ کو، کہا آج کوئی انتظام نہیں ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا آج میرے ساتھ سو جاؤ، آج رات میرے ساتھ رہ جاؤ. وہ ڈر گیا بیچارہ. شیخ کے ساتھ بڑے عالم ہیں،
تو وہ ذرا لیٹ کر کے عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جاتے ہیں. تھوڑا تاخیر کر کے گیا تاکہ مولوی صاحب سو گئے ہوں. 3 بار سلام کروں گا, شیخ دروازہ نہیں کھولیں گے, چلا آؤں گا. ذرا تاخیر کر کے جیسے ہی وہ پہنچا دروازے پر, السلام ختم بھی نہیں ہوا, میم بھی نہیں آیا. شیخ نے دروازہ کھولا, کہا یہیں بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے تھے. کہا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا, تم نے ذرا تاخیر کر دی. یہ تمہارا بستر, یہ تمہاری مسواک, صبح میں انشاءاللہ تہجد میں ملتے ہیں. اللہ اکبر. جی علماء بھائی, اللہ ایسا بنائے ہمیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ صبح اور شام کے اذکار کے تعلق سے کہتے ہیں اذکار الصباح والمساء, صبح اور شام کے جو اذکار ہیں, اشد من سور یاجوج و ماجوج فی التحسن. اللہ کرے آپ یہ جملہ لے کر جائیں. یاجوج ماجوج کے لیے جو ڈیم بنایا گیا, یاجوج ماجوج کو بچنے کے لیے جو ذوالقرنین نے ڈیم بنایا, کہتے وہ ڈیم سے زیادہ مضبوط ہیں. اسی لیے جو دعاؤں کی کتاب ہے نا, اس کا نام کیا ہے؟ حصن المسلم. آپ انگریزی میں کیا بولتے ہو اسے؟ دا فورٹریس آف مسلم. یہ قلعہ ہیں. فجر پڑھ کے بیٹھو, کیوں اٹھتے ہو؟ 100 مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے نبی نے یہ گارنٹی دی ہے. آپ کو دوسرے دن تک انشاءاللہ شام میں بھی پڑھیں, آپ کو جن سے, جادو سے یہ دعا بچائے گی. صبح شام کے اذکار اللہ کی حفاظت لے کر آتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. تیسری چیز اللہ کی حفاظت کے لیے, سبحان اللہ, تیسری چیز اللہ کی حفاظت جس پہ آتی ہے وہ ہے توکل. وہ ہے توکل. کتنا بڑا جملہ ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کی ذات پہ توکل کرے گا بس ہے اللہ اس کے لیے. اللہ اکبر. کتنا بڑا جملہ ہے. توکل کا معنی کیا ہے؟ کئی بار میں نے کہا, آج نوٹ کر لیا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اس کا معنی بیان کیا, میں نے نوٹ کیا ہے. اللہ کی ذات پہ توکل کرو. یہ معنی بولنے سے پہلے میں جانتا ہوں وقت کی قلت ہے, پھر بھی ایک چیز بول دیتا ہوں. جمعہ کا دن ہے. جمعہ کی نماز حرم میں پڑھ کر میں اور میرے استاذ جو شیخ البانی کے اسٹوڈنٹ, سبحان اللہ, ہم دونوں باہر نکلے. کلاک ٹاور کے بازو صفا ٹاور میں ہمیں دعوت ہے. ہم دونوں جمعہ کے دن وہاں گئے دعوت کے لیے. اور دعوت دینے والے ایک پائلٹ, کون؟ پلین اڑانے والے صاحب, جو عرب, سعودی عرب میں ڈومیسٹک پائلٹ ہیں. میں کچھ دیر لگی کھانا نکالنے میں. میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے مسجد السلفیہ میں بھی یہ کہا. میں نے کہا بھائی ہم لوگ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں, کبھی کبھی ٹربولنس میں ذرا فلائٹ ہلتی ہے, جان حلق کو آ جاتی ہے, ڈر لگتا ہے, انسان ہیں. آپ پائلٹ ہو, ہزاروں گھنٹوں کا تجربہ تمہارے پاس ہے. آپ کوئی ایسا ٹپ دو مجھے کہ جس ٹپ کو سننے کے بعد آئندہ مجھے کبھی یہ ڈر نہ ہو. میں نے سوال کیا, میرے استاد مسکرا رہے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا, نام نہیں لوں گا میں ان کا, اس لیے کہ آپ جا کے گوگل میں فوراً مار کے سرچ کریں گے. نام نہیں لوں گا میں ان کا. انہوں نے ایک جملہ کہا, مولوی صاحب میرا تجربہ کتنا ہے سائیڈ میں رکھ دو. جس وقت میں ٹیک آف کرتا ہوں, اٹھاتا ہوں فلائٹ کو, میں یہی بولتا ہوں توکلت علی اللہ. کیا بولتا ہوں؟ میرا سارا تجربہ بازو ہے. اے اللہ یہ پلین کو اڑا رہا ہوں, واپس سیف لینڈ کرانا اے اللہ تیری ذات پہ بھروسہ کر کے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. جی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ہمارے شیخ نے مجھے جواب دیا, یہ جواب تمہیں دینا چاہیے تھا, وہ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. جو اللہ کی ذات پر کچھ بھی کر لو, زندگی کیسے بھی ہو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی حفاظت آئے گی انشاءاللہ. مثالوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں, بہت ساری مثالیں. میں نے صرف ایک انسان کی مثال دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیاں گزشتہ 2-3 جمعہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آگ میں ڈالے گئے, اللہ پہ بھروسہ کر کے گئے, اللہ نے بچایا نہیں بچایا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. بچے کو چھوڑ کے جا رہے تھے, سب نے سنا ہوگا. پیچھے سے دوڑتے ہوئے حضرت حاجرہ گئے, کوئی جواب نہیں ہے. حضرت حاجرہ نے یہی پوچھا, یہ اللہ کا حکم ہے؟ ہاں اللہ. اذن لا یضیعون. اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو میرے بھائی, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, اللہ کی حفاظت آئے گی. 3 چیزیں, 4 بلکہ میں نے 4 چیزیں تمہارے سامنے کہیں. اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. دعاؤں میں اللہ نے اپنی حفاظت کو رکھا ہے, اذکار میں اللہ نے اپنی حفاظت کو رکھا ہے. چوتھی بات میں نے تمہارے سامنے کہی, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو, اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے گا. اللہ ہمیں صحیح معنی میں. اچھا توکل کا معنی بولتے بولتے رہ گیا, میں معنی بول دیتا ہوں. توکل کا کیا معنی ہے؟ اعتماد الانسان علی ربہ عز وجل
جی ہاں، انسان کا اعتماد، بھروسہ اللہ کی ذات پر، فی جلب المنافع و دفع المضار، نفع پہنچنے اور نقصان دور ہونے میں، فی ظاہرہ و باطنہ، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. مجھے 100% گارنٹی ہے. اسے شرح کرنے کے لیے مجھے 10 منٹ چاہیے. آپ میں سے جو سمجھے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھی تکلیف اللہ چاہو تو ہی ملے گی، کوئی بھی نفع اللہ چاہا تو ملے گا. اس لیے بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھو. ایک اور کھول کے ایک جملہ بول دیتا ہوں. جی، فلاں بچہ ہے ہمارا، سعودیہ میں رہتا ہے، ہر چیز میں اس پہ بھروسہ. اگر وہ ہاتھ اٹھا لے یہاں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. جو آدمی پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے آدمیوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اسے انسان کے حوالے کر دیتا ہے. اللہ ہمیں اس کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا بنائے. سبحان اللہ. 4 باتیں ہوئی، 2 باتیں ہیں جسے ایسے ہی بول کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حفاظت ہے سبحان اللہ، خاص طور سے من اذى الجن والانس، جنات اور انسان کی تکلیف سے. کتنی بڑی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھوں گا صرف. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ آیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہو معقبات، یہ آیت لے کر جاؤ میرے بھائی، جمعہ کی تقریر سے لے کر جاؤ. سورہ رعد کی آیت ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کی حفاظت کیسے آئے گی؟ یہ 5ویں چیز بتا رہا ہوں. لہو معقبات، ترجمہ بھی میں نے نوٹ کر لیا. اللہ کے پہرے دار ہیں. کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے پہرے دار. شاید پہرے دار سمجھ میں نہیں آئے گا، سیکیورٹی گارڈ یہ تو سمجھ میں آئے گا. اللہ کی طرف سے ہے. لہو معقبات، اللہ کے پہرے دار ہیں، انسان کے آگے اور انسان کے پیچھے. اللہ اکبر. حفاظت کیسی ہو رہی ہے؟ آگے سے بھی ہو رہی ہے اور پیچھے سے بھی ہو رہی ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اللہ کا حکم آئے گا تو وہ حفاظت کرے گا. کون ہیں یہ؟ کیسے ہیں؟ امام مجاہد نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کل لہو ملک مؤکل. ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، یاد رکھو ایک بڑی چیز ہے. ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے انسان کے ساتھ. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ ضروری ہے، فرشتے کے لیے بول رہا ہوں. اگر کوئی تمہارے سے رشتہ توڑ رہا ہے، سلام کرے تو جواب نہیں دیتا، رشتہ دار ہے، رشتہ توڑ رہا ہے، آپ جوڑ رہے ہیں، آپ کوشش کرتے جا رہے ہیں مگر وہ نہیں جوڑ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے زندگیوں میں کبھی کبھی. اس کو بولتے واصل. کیا بولتے ہیں؟ واصل، رشتہ جوڑنے والا. صحیح معنی میں نبی نے کہا وہی رشتہ جوڑنے والا ہے. سامنے سے رشتہ توڑا جا رہا ہے مگر یہ رشتہ جوڑ رہا ہے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنی میں یہی. ایسے آدمی کے لیے کیا ہوگا؟ ایک فرشتہ ایسے آدمی کے ساتھ رہے گا. اللہ اکبر. اس کی حفاظت کرے گا. اگر آپ رشتہ جوڑ رہے ہیں، سامنے والا توڑ رہا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور یہ حفاظت کہاں کہاں ہوگی؟ کہتے ہیں فی النوم، آپ سو رہے ہیں تمہاری حفاظت. فی الیقظہ، آپ جاگ رہے ہیں تمہاری حفاظت. اور تمام حوام، الگ الگ قسم کے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے تمہاری حفاظت. وقت ہو گیا ہے اس لیے میں دعا پر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. آخری چیز میں 6ٹھی چیز ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی حفاظت ملے، اللہ کی حفاظت ملنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آج جمعہ کا بھی دن ہے اور ہم لوگ وہ آیت پڑھتے ہیں سورہ کہف کی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. ایک دیوار تھی، حضرت خضر نے اس کو بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا گیا. یہ جو دیوار ہے نا، یہ دیوار، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا کچھ خزانہ رکھا ہوا ہے اور ان 2 بچوں کا باپ نیک ہے. غور سے سنو، باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ اکبر. باپ اگر نیک ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، باپ اگر نیک ہے. سعید ابن مسیب بہت بڑے محدث، وہ کہتے ہیں انی لاصلی، میں نماز پڑھتا رات میں اٹھ کر، فاذکر ولدی، میرے بچوں کا خیال آتا. نماز پڑھتے پڑھتے میں کیا کرتا؟ اور ذرا نماز لمبی کر دیتا تاکہ میں اگر تہجد پڑھ رہا ہوں، میری تہجد کا جو صلہ ہے وہ میرے بچوں کو ملے گا. اللہ میری وجہ سے میرے بچوں کی حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. میں نے کہا نہیں 6 نہیں 60 باتیں ہوں گی. جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، میں نے اسے سمیٹ کے 6 باتوں میں تمہارے سامنے رکھا ہے. آج مجھے اور آپ کو ان حالات میں اللہ کی حفاظت کی سخت ضرورت ہے میرے بھائی. سفر میں بھی، حضر میں بھی، بدن میں بھی. کہاں؟ بدن میں بھی.
کسی کسی کو ہمارے ایک ساتھی اللہ انہیں صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، سارے بیماروں کو اللہ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں حفاظت نہیں رہتی، موقع ہی نہیں ملتا ان کو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ ہر چیز میں اللہ کی حفاظت ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور میں اس موقع پر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مجبور ہیں اللہ سارے مجبوروں کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اپنی حفاظت ان کے ساتھ شامل حال فرمائے، دینے کی اللہ انہیں نیت عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اتنی دولت عطا فرمائے وہ اپنے قرض سے سبکدوش ہو سکے۔ جتنے لوگ ذمہ دار ہیں اللہ انہیں اتنی صلاحیت اتنی طاقت عطا فرمائے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں۔ اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو منہج سلف پر چلنے والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ سارے مسلمانوں میں اتحاد عطا فرمائے، ایک بنائے مسلمانوں کو، اللہ مسلمانوں کو نیک بنائے، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔